بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالو حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی حالہ سے بیان کردہ حلیہ یوں بیان فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے باوقار اور صاحب عظمت تھے، اتنے لمبے نہ تھے کہ بے ڈول نظر آتے، بال سیاہ رنگ کے تھے اور بالوں کے درمیان مانگ تھی، بال کانوں کی لو سے بڑے نہیں تھے، ان کا رنگ چمکدار تھا، کشادہ پیشانی والے تھے، ابرو کمان کی مانند تھے، لیکن آپس میں ملے ہوئے نہ تھے، ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت پھول جاتی تھی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک لمبی تھی، اس پر ایک نور چڑھا رہتا تھا، ریش مبارک گھنی تھی، رخسار پر گوشت نہ تھا، دہن مبارک فراخ اور دانت مبارک علیحدہ علیحدہ تھے، سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی، گردن پتلی کی طرح تھی، چاندی کی طرح سفید، جسم معتدل تھا، گوشت سے گتھے ہوئے جسم کے حامل نہ تھے، مضبوط جوڑوں والے تھے، آپ کی پشت نورانی اور چمکدار تھی، سینہ اور ناف بالوں سے جڑی ہوئی تھی جو ایک لکیر کی مانند تھے، آپ کا سینہ اونچا تھا، دونوں تلوے خالی تھے اور ان میں جوق یعنی خلا تھا جو چلتے وقت زمین سے الگ رہتا تھا، نیچے اترتے تو آگے کو جھکے ہوئے ہوتے، جب چلتے تو اپنے پاؤں قوت سے اٹھاتے اور قدم بڑھا کر جلدی جلدی چلتے ہوئے یوں معلوم ہوتا جیسے بلندی سے اتر رہے ہیں، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری توجہ سے متوجہ ہوتے، اس شخص کی طرف پہلو جھکا کر رکھتے، آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ دیر تک نگاہ رکھتے، نگاہ مشاہدہ والی تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلتے اور کسی سے ملتے تو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت کشادہ تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو کرتے تو دانتوں کی ریخوں سے ایک نور سا نکلتا نظر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت مبارک جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان دیکھا جو فاختہ کے انڈے کی مانند ایک سرخ غبار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال مبارک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کے بالوں کو اپنی پیشانی پر لٹکاتے تھے، بعد ازاں سر میں مانگ نکالنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کے بالوں کو خوب تیل لگاتے تھے، اپنی داڑھی مبارک کو لمبا چھوڑتے تھے، جب وضو کرتے تو سر میں کنگھی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مبارک بالوں کا تذکرہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عمر میں سر میں تیل لگاتے تو سفید بال نظر نہیں آتے تھے اور جب تیل نہ لگاتے تو چند سفید بال نظر آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرمے کے بارے میں ارشاد مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آنکھوں میں سرما لگاؤ کیونکہ وہ بینائی کو جلا دیتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات 3 سلائیاں دائیں آنکھ اور 3 بائیں آنکھ میں لگاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لباس مبارک سب سے پسندیدہ لباس قمیض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے یعنی امامہ، قمیض وغیرہ، پھر یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو نے مجھے لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کپڑے کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی چاہتا ہوں جس غرض سے یہ کپڑا بنایا گیا، اور اس چیز کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمنی چادر سب کپڑوں سے زیادہ پسند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہیں، اپنے مردوں کو اسی میں کفن دو۔ آقا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں میں 2 تسمے تھے اور ہر تسمہ دوہرا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں پاؤں میں جوتیاں پہنے یا دونوں پاؤں کو ننگا رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی جوتا پہنے تو دایاں پاؤں سے شروع کرے اور جب جوتا اتارے تو بائیں پاؤں سے شروع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی میں یہ الفاظ کندہ تھے، ایک سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں لفظ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی مبارک کو اتار لیتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگوٹھی کو داہنے ہاتھ میں پہنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی، اسے دائیں ہاتھ میں پہنتے، چنانچہ لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوٹھی کو پھینک دیا اور فرمایا، میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا، چنانچہ لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا کیا کہنا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت اور ذوق شوق سے سرکار کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔